ناظرین، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے ٹیرف کے جھنجٹ کو چھیڑا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکہ خود کے اوپر زیادہ گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے امریکن ڈالر جو ہے وہ کانفیڈنس کرائسس کا شکار ہو رہا ہے؟ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ 2 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبریشن ڈے ٹیرف کے اعلان کے بعد مالیاتی منڈیوں میں پیدا ہونے والی ہلچل کے دوران امریکی ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ اگرچہ امریکی سٹاک مارکیٹس اس کے بعد بڑی حد تک سنبھل گئی ہیں، لیکن ڈالر جو عموماً مالیاتی بحران کے دوران اپنی قدر میں اضافہ کرتا ہے، مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے بین الاقوامی تجارتی پالیسیوں کی شدت نے 2025 کے آخر تک امریکی معیشت میں ممکنہ ریسیشن کے خدشات پیدا کر دیے ہیں، جس سے ڈالر کی مانگ متاثر ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات نے سرمایہ کاروں کو اس امکان سے بھی دوچار کر دیا ہے کہ امریکی ڈالر کی عالمی بالادستی اب کمزور پڑ سکتی ہے یا شاید ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیوشے بینک کے تجزیہ کاروں نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں لکھا، The world is facing a dollar confidence crisis as repercussions of Liberation Day continue to reverberate۔ اس نے اس بات کی تائید کی ہے کہ امریکن ڈالر جو ہے واقعی کانفیڈنس کرائسس کا شکار ہو رہا ہے۔ تقریباً ایک صدی سے امریکہ دنیا کی سرمایہ کاری کے لیے سیف ہیون رہا ہے۔ درجنوں ممالک اب بھی اپنی کرنسی کو امریکی ڈالر سے منسلک رکھتے ہیں، یعنی ان کی کرنسی کی قیمت ڈالر کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ لیکن اب سرمایہ کار امریکی ڈالر کی طویل المدتی سلامتی پر تشویش کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کے نتائج ڈرامائی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی ڈالر کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ 2 اپریل کو ٹرمپ انتظامیہ نے دنیا کے درجنوں ممالک سے درآمدات پر سخت ٹیرف عائد کیے، جس سے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی پر اعتماد کو دھچکا لگا اور امریکی مالیاتی ایسٹس کی بڑی پیمانے پر فروخت ہوئی۔ لبریشن ڈے کے 3 دنوں کے اندر S&P 500 انڈیکس، جو امریکی شیئر مارکیٹ کا بینچ مارک سمجھا جاتا ہے، اس کی مالیت میں $5 ٹریلین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ US ٹریجریز جو ہمیشہ سے محفوظ سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہیں، وہ بھی فروخت ہونے لگی، جس سے ان کی قیمت کم ہوئی اور امریکی حکومت کے لیے قرض لینے کی لاگت میں اضافہ ہوا۔ مالیاتی منڈیوں میں بغاوت کا سامنا کرتے ہوئے ٹرمپ نے 9 اپریل کو ٹیرف میں 90 ڈیز کی مہلت کا اعلان کیا، ایکسپٹ چین کے۔ لیکن سرمایہ کار اب بھی ڈالر سے منسلک اثاثوں کو رکھنے میں ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اپریل کے آغاز سے لے کر اب تک ڈالر دوسری کرنسیوں کی ایک باسکٹ کے مقابلے میں 3% گر چکا ہے اور 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ اس سے پہلے 2025 کے آغاز سے اب تک یہ تقریباً 10% گر چکا ہے۔ بینک جے سفرا ساراسن کے چیف اکانومسٹ کارسٹن جونیس نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا، Investors have been selling US assets and the value of dollar has fallen۔ اب اس کی ڈالر کی جو کمی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے مزید کہا کہ but the dollar has not gone up as much because there has been a loss of trust in US economic policy making۔ وہ ادھر یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکن جو پالیسیز ہیں وہ بیسیکلی ریزن ہیں ڈالر کی جو ویلیو ہے اس کے گرنے کے پیچھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی ڈالر جو ہے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے دنیا کے لیے، اور پہلے یہ کیسے امپورٹنٹ رہا ہے اور اب بھی کیسے امپورٹنٹ ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس پہ کیسے ڈیپینڈنٹ رہتی ہے۔ پچھلے 80 سالوں سے امریکی ڈالر دنیا کی پرائم ریزرو کرنسی ہے، یعنی وہ غیر ملکی کرنسیاں جو دنیا کے مرکزی بینک بڑی مقدار میں رکھتے ہیں۔ یہ حیثیت پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بنی، جب یورپ اور جاپان ٹوٹلی طور پر تباہ ہو چکے تھے اور امریکی معیشت کے لحاظ سے فائدے میں رہ گئے۔ پھر 1971 میں جب پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ڈالر کو سونے سے علیحدہ کیا، تب اس کرنسی کا کردار اور بڑھ گیا۔ اس سے پہلے سونا جو تھا وہ ایک سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، تو دین اس کے بعد ڈالر آ گیا۔ دنیا نے سونے کی بنیاد ترک کر دی، لیکن مارکیٹ پر مبنی ایکسچینج ریٹ سسٹم اپنانے کے بجائے بیشتر ممالک نے اپنی کرنسی کو ڈالر سے منسلک رکھا۔ اس وجہ سے ڈالر دنیا کا کرنسی اینکر بن گیا۔ 1980 کی دہائی میں کئی خلیجی ممالک نے اپنی کرنسیوں کو ڈالر کے ساتھ پیگ کرنا شروع کر دیا۔ ڈالر کا اثر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگرچہ امریکی عالمی جی ڈی پی کا صرف 1/4 حصہ رکھتا ہے، امریکہ عالمی جی ڈی پی کا صرف 1/4 حصہ رکھتا ہے، لیکن 2023 میں دنیا کی 54% برآمدات ڈالر میں تھی۔ مالیاتی دنیا میں اس کا کردار اور بھی بڑا ہے۔ دنیا کے تقریباً 60% بینک ڈپازٹس ڈالر میں ہوتے ہیں
اور 70% کے قریب بین الاقوامی بانڈز بھی امریکی کرنسی میں رکھے جاتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ اس طرح آئی ایم ایف کے مطابق دنیا کے 57% غیر ملکی فورن کرنسی ریزروز جو ہیں وہ ڈالر میں رکھے جاتے ہیں، لیکن ڈالر کی یہ پوزیشن امریکی معیشت، مالیاتی منڈیوں اور قانونی نظام پر اعتماد کے باعث ہے۔ کارسٹن جونیئرس کہتا ہے کہ ٹرمپ is thinking that he does not care about the international norms and investors are beginning to realize that they are overexposed to US assets۔ اس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہے، امریکی معیشت کے اوپر جو اعتماد تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا، اور وہ انٹرنیشنل نارمز کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے یو ایس کی جو معاشی کمزوریاں ہیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ واقعی غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاس اس وقت 90 ٹریلین کے یو ایس ایکویٹیز اور 7 ٹریلین ڈالر کے یو ایس ٹریجریز اور 5 ٹریلین ڈالر کے یو ایس کارپوریٹ بانڈز ہیں، یہ دنیا کی کل جی ڈی پی کا تقریباً 30% ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی سرمایہ کار اپنی پوزیشن کم کریں تو ڈالر پر مسلسل دباؤ آ سکتا ہے۔ کمزور ڈالر کی قیمت کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس سے کیا کنسیکوینسز سامنے آئیں گے؟ ٹرمپ کی ٹیم کے کئی ارکان کا ماننا ہے کہ ڈالر کا عالمی ریزرو سٹیٹس امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے ڈالر کی قدر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے امریکی ایکسپورٹس جو ہیں وہ مہنگی پڑتی ہیں۔ ٹرمپس کونسل آف اکنامک ایڈوائزر کے چیئرمین اسٹیفن میران نے حال ہی میں کہا ہے کہ ہائی ڈالر ویلیویشنز پلیس انڈو برڈنس آن آور فرمز اینڈ ورکرز میکنگ دیئر پروڈکٹس اینڈ لیبر انکمپیٹیٹیو آن گلوبل اسٹیج۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر کی ویلیو ہائی رکھنا ہماری فرمز میں، ہمارے ورکرز کے اوپر اور ہماری پروڈکٹس کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر اچھی خاصا نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ بظاہر کمزور ڈالر سے امریکی مصنوعات غیر ملکی خریداروں کے لیے سستی ہو جاتی ہیں، جس سے مقامی صنعتوں کو سہارا ملتا ہے اور تجارتی خسارہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کولمبیا کے سابق صدر وزیر خزانہ جو جوس اینٹونیو اوکیمپو ہیں، انہوں نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا اٹ ول آلسو میک امپورٹس مور ایکسپینسو ہرٹنگ کنزیومرز، دا جنرل ویو از دیٹ یو ایس انفلیشن ول انکریز۔ انہوں نے مزید کہا کہ سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ مرکزی بینک جو یو ایس ٹریجری کی بجائے سونا رکھنے کو ترجیح دے رہے ہیں اب ٹرمپ کی پالیسیوں کے بعد۔ تو اس وجہ سے 11 اپریل کو یورو 3 سال کی بلند ترین سطح پر چلا گیا ہے اور یہ ایک یورو جو ہے 1.14 ڈالر کے برابر ہو چکا ہے۔ اس سے اس مہینے کے آغاز سے اب تک ڈالر کے مقابلے میں 5% سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اچھا، کیا کوئی دنیا میں اور ایسی کرنسی ہے جو ڈالر کی جگہ لے سکتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے لوگوں کی ڈفرینٹ آراء ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، خاص کر اوکیمپو کا کہنا یہ ہے کہ اس کی جو جگہ لے سکتا ہے وہ یورو ہے۔ اب جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اس وقت کے دنیا کے جو غیر ملکی ذخائر ہیں ان میں سے 20% جو غیر ملکی ذخائر ہیں وہ یورو کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا ربل اور یوان میں بھی تجارت کر رہی ہے، خاص کر یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد رشیا نے بہت سے ممالک سے، انڈیا سے، ایران سے ربل میں ٹریڈ کو پروموٹ کیا ہے، اور کچھ ممالک جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں وہ یوان میں کر رہے ہیں، تو اس سے ڈالر کو اچھا خاصا دھچکا لگ رہا ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی کرنسی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیوں پہ غور کرے گا، وہ ان کو ٹھیک کریں گے، تو ڈالر کو کوئی خاص بڑا نقصان نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور کرنسی ہی اس کی جگہ پہ آ جائے۔ وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ سٹیپ اس طرح کے لیں گے کہ وہ اپنی کرنسی کو بچا کے رکھ سکیں، اپنی کرنسی کا جو سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یہ بتائیں کمنٹ میں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس ڈالر کی کوئی اور کرنسی جگہ لے سکتی ہے، یا یو ایس ڈالر جو ٹرمپ کی جو ٹیرف کی پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے امریکہ کے لحاظ سے اور باقی دنیا کے لحاظ سے۔ تھینک یو۔